بلا قلہ کی زبان سے نکلا وہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، ہم مسلمان ہو کر کہیں یا رسول اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ یہاں ہے سب کچھ مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر سمجھ کر ہی ماننا ہے میرے عزیز پھر باقی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، باقی نظر آ گئی ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 26واں پارہ ہے، سورہ قاف ہے، تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتوت کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو لکھتے ہو، جو سوچتے ہو، جو سنتے ہو، جو پکڑتے ہو، جو چلتے ہو، جو کرتے ہو، وہ فرشتے جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا، قرآن نے بتا دیا کہ فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، کبھی کسی کو نظر آئے ہیں؟ تو یہ کیوں مان لیا؟ نظر تو آئے نہیں پھر مانتا ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی ذات ہے، اللہ بھی نظر نہیں آئے ہم مان گئے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ قیامت آئے گی، کسی نے دیکھی قیامت؟ مگر ہم مان گئے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ جنات ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھے مگر ہم مان گئے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، عذاب و ثواب ہے، میزان ہے، حشر ہے، ہم مانتے ہیں، دیکھا نہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ ہو۔ ارے بھائی جب ساری چیزیں ہم نے مان لی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ایک قبر کی باری ہے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ یہاں بھی تو کہہ رہے کہ آقا ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کے رب کی قسم ہے جو آپ نے فرما دیا ہم نے اس کو مان لیا ہے، مینوان تسلیم کر لیا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب کہتے نہیں جی زندگی ہے، یہاں ایک جملے کو ذرا نوٹ کرنا، میں نے کیا دعویٰ کیا کہ صرف روح کی زندگی کو زندگی نہیں کہا جاتا، زندگی تب ہوگی جیسے موت کی تعریف کرتے ہیں اخراج الروح یعنی الجسد، وہ بھی کرتے انفکاک الروح یعنی الجسد، انقطاع الروح یعنی الجسد، یا قبض روح۔ چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیا بات ہے، لیکن وہ مانتے ہیں اس تعریف کو کہ روح کا تعلق جسم سے کٹ جائے، اسی کو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو پھر زندگی کیا ہوئی؟ اتصال الروح بالجسد، ادخال الروح فی الجسد، روح جسم میں داخل ہو تو زندگی ہے، روح جسم سے مل جائے تو زندگی ہے۔ یعنی موت کی ضد میں موت کی تعریف کرتے ہو کہ روح نکل جائے یا تعلق ٹوٹ جائے تو زندگی کی تعریف لا محالہ یہی ہوگی نا کہ روح کا تعلق بدن سے ہو جائے۔ اب زندگی اکیلی روح کے لیے، ہم نے کہا جب جسم لاؤ، کہنے لگے جسم ہے، جی ٹھیک ہے لاؤ، وہ جسم مثالی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی کفار نے کہا تھا یہ جسم مر کے مٹی ہو گیا، یہ زندگی نہیں ہو سکتی، تو نے بھی یہی مان لیا؟ کہا جی وہ تو جسم مثالی ہے۔ ارے خدا قسمیں اس جسم کی کھائے، خدا فضائل اس جسم کے بیان کرے، خدا عظمت اس جسم کی بیان کرے، اعمال کے جسم کرے، مسلح پہ کھڑا پاؤں پہ دھرم آیا، جہاد میں گیا جسم کے ٹکڑے ہو گئے، آنکھ اس کی پھوٹی، کان اس کے کاٹے گئے، زبان اس کی کاٹی گئی، کلیجہ اس کا نکالا گیا، رات پر مسلح میں یہ روتا رہا، دن پر روزہ اس نے رکھا، مشقت اس نے اٹھائی، تانے اس نے سنے، مسائل اس نے برداشت کیے، آفات اس نے جھیلی، ارے ساری تکلیفیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جب مزے کرنے کا وقت آئے تو کہہ دیا کہ نیا جسم آ گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، اللہ کسی کا بوجھ کسی دوسرے کو نہیں اٹھوائیں گے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر یہ جسم بدماشی کرتا رہا تو اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ بولو بھائی، اگر یہ جسم اللہ رسول کی بغاوت کرتا رہا تو سزا بھی اسی کو۔ یہ کیا ہوا کہ بدماشیاں یہ کرے، حرام کاری یہ کرے، کفر یہ کرے، نبی کو یہ ستائے، صحابہ کا قتل عام یہ کرے، شہید یہ کرے، اور یہ اللہ کی توہین یہ کرے، سزا کسی اور بدن کو ملے؟ عجیب منطق ہے بابا۔ اور یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ تکلیفیں یہ اٹھائے اور مزے کوئی اور کرے؟
جس میں مثالی بڑا جھوٹ ہے میرے عزیز. نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ احادیث مصطفیٰ میں اس کا ذکر ہے، نہ تاریخ اسلامی میں اس کا ذکر ہے، نہ عقائد کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. جس میں مثالی کہ اس جسم سے کوئی تعلق نہیں، نیا جسم آ گیا، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ کہاں سے لے لیا؟ اور دعویٰ کر دیا میرے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. یار موت نہیں آنی، تمہیں مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں نہیں جانا. کیوں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا جس میں مثالی تو ہے کوئی نہیں. اب لا محالہ زندگی ہے اور زندگی تمہیں بھی ماننا پڑے گی. اب لگے ماننے کہ ٹھیک ہے زندگی ہے جس میں مثالی سے، میں نے اس کا ذکر کوئی نہیں. چلیے بھائی پھر یہی جسم باقی رہ گیا. نیا جسم بنانے کا جب ذکر ہی نہیں، اسی جسم کی سارے حالات ہیں، اسی کو ثواب اور عذاب کا ذکر ہے، تو پھر وہ ذرا جگہ بھی بتا دو کہ زندہ ہے تو کہاں؟ کہہ رہے تھے علیین سجین میں. لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اور ہماری بھائی کمزوری یہ ہے کہ ہم اہل علم کے پاس